اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر حضرات کو جو تحائف مختلف کمپنیاں دیتی ہیں تاکہ وہ ان کمپنیوں کی جو ادویات ہیں ان کو تجویز کرے یا ان کے اشتہار کا ذریعہ بنے، تو ان تحائف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا اس طرح کے تحائف لینا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ یہاں ڈاکٹر اور طبیب کی حیثیت ایک امین کی ہے. مریض مکمل اعتماد کر کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے فلاں دوا زیادہ بہتر ہے، زیادہ مفید ہے. تو اب یہاں پر ڈاکٹر کا یہ مشورہ اور اس کی تجویز جو ہے یہ ایک طرح کی امانت ہے، اس کی حیثیت امانت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ مشورہ امانت ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ دوائی اتنی مفید نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں دوسری سستی ادویات موجود ہیں اور تاثیر کے لحاظ سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن محض تحائف کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس نے بھی امانت کے اندر خیانت کی ہے، غلط مشورہ دیا ہے، خیانت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ہمارے سامنے بہترین اسوہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ من شفع لأخیہ شفاعۃ فأہدی لہ ہدیۃ علیہا فقبلہا فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، کہ اگر کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی کے حق میں کوئی سفارش کی، جائز سفارش مراد ہے، ناجائز سفارش کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، فأہدی لہ ہدیۃ، اور سفارش کرانے والا جو ہے وہ اس سفارش کی وجہ سے کوئی اس کو گفٹ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دے دیتا ہے اور وہ اس ہدیے کو قبول کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کو اس نے کھول لیا ہے. گویا کہ یہ ہدیہ لینا سود ہے اور معمولی سود نہیں ہے بلکہ بہت بڑا سود کا دروازہ اس نے کھول دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس گناہ کی سنگینی بیان فرمائی ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں مسئلے کی نوعیت بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے حق میں سفارش کرتا ہے اور اس جائز سفارش پر کوئی ہدیہ قبول کر لیتا ہے کہ اس آدمی نے میری سفارش کی ہے اور اس کے بدلے میں اس کی کوئی خدمت کر لوں، تو اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف جگہوں میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مختلف کارندے آپ بھیجتے تھے، تو ایک موقع پر ایک صحابی رسول جو ہیں جب واپس تشریف لائے تو ان کو کچھ تحائف جو ہیں وہ دیے گئے اور تحفے کے اندر کوئی مال مویشی میں سے بھی کچھ دے دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چیزیں مجھے تحفے میں دی گئی ہیں اور یہ مال جو ہے یہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مسجد نبوی کے اندر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں چیز تو ہمیں ہدیے کے طور پر دی گئی ہے اور فلاں چیز زکوٰۃ کی ہے،
اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح لوگ ان کو ہدیہ دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایک سرکاری کارندے کے طور پر اور حکومت کے نمائندے کے طور پر وہاں پر گئے تھے اور اسی حیثیت سے کسی نے ان کو کوئی ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے. تو اگر یہ گھر کے اندر موجود ہوتے تو کسی نے کوئی تحفہ نہیں دینا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے عامل کے طور پر اور حکومت کے نمائندے کے طور پر جو ہے یہ ہدیہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ واپس آ کر ان کو بیت المال ہی کے اندر جمع کرانا چاہیے. جس طرح آج کل مختلف سرکاری افسران ہیں جو مختلف دوروں پر جاتے ہیں، حکومتی وزراء ہیں وہ دوروں پر جاتے ہیں جب، تو ان کو مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہدیہ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں. تو اس کا اصل مصرف تو یہی ہے کہ اس کو بیت المال کے اندر، قومی خزانے کے اندر لا کر جمع کیا جائے. یہ تحفے تحائف جو ہیں یہ امانت ہیں، قومی امانت ہیں، اور ان کے ساتھ قومی امانت جیسا ہی معاملہ کیا جانا چاہیے. اس لیے ڈاکٹروں کے لیے اس طرح کے تحائف وصول کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ جو آدمی تحفہ دیتا ہے اس کی کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ جب ڈاکٹر کوئی دوا تجویز کرے گا تو اس کی کمپنی کی دوا تجویز کرے گا اور اس طرح اس کی سیل بڑھے گی. تو یہ مارکیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ادویات مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری دوائی سستی مل سکتی ہے، اسی معیار کی مل سکتی ہے. تو اس طرح کی طرز عمل جو ہے کسی ڈاکٹر کا امانت کے اندر خیانت بھی ہے، یہ سود کے زمرے میں بھی آتا ہے، رشوت کے زمرے میں بھی آتا ہے. اس لیے یہ متعدد گناہ ہیں. اس سے ہمارے جو ڈاکٹر اور طبیب برادری ہے اس کو اجتناب کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.